السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا ٹوئنکل آف لٹل ہارٹس۔ آج میں آپ کو ابو الحارث ایک وفادار شیر کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ پیارے دوستو، ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ سن رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ امام علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی، مولا، ایک بہت بڑا شیر اس طرف آ رہا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آپ میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے بھی وہ بڑا شیر سب کے سامنے آ گیا، مگر اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ سیدھا امام علی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر سر رکھ دیا۔ پھر اس کے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آ گیا۔ وہ شیر دراصل ایک شیرنی تھی۔ اس نے کہا، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ اب دنیا میں نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ محفوظ رہے، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، فکر نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، اسے سنبھالے گا کون؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا حسین۔ یتیموں کی پرورش حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، بچے کو اپنی گود میں لیا، اس پر محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ شیرنی اطمینان سے واپس چلی گئی۔ اب وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پروان چڑھنے لگا، جیسے اسے اپنا اصل گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، وہ چھوٹا سا شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے، وہ ساتھ ہوتا۔ وہ اب صرف ایک جانور نہ رہا تھا، بلکہ امام کا ساتھی، دوست اور وفادار بن چکا تھا۔ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جانتے تھے۔ وہ آیا تو جنگل سے تھا، لیکن اس کا دل انسانوں سے بھی زیادہ نرم اور سمجھدار تھا۔ اسے امام حسین علیہ مقام سے بے حد محبت تھی۔ چاہے دن ہو یا رات، سفر ہو یا آرام، ابو الحارث امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے جڑا رہتا تھا۔ مگر وقت کا رنگ بدلتا ہے۔ ابو الحارث اب طاقتور ہو چکا تھا، اس کی آواز گونجدار، چال میں رعب آ چکا تھا۔ اب جب وہ کسی گلی سے گزرتا تو لوگ سہم جاتے، دلوں میں عجیب سا ڈر بیٹھنے لگا تھا۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا علی، وہ شیر جو حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے اب بڑا اور خطرناک ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں ابو الحارث کی وفاداری اور معصومیت کی یادیں تھیں، مگر وہ لوگوں کا خوف بھی سمجھتے تھے۔ وہ گھر واپس آئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ مولا علی قریب آئے اور خاموشی سے اور نرمی سے کہا، بیٹا حسین، میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب خطرہ بن سکتا ہے، میرا مشورہ ہے اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا، بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہو، بس آج کا دن گزر جانے دیجیے، کل آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا، آج کے دن میں کیا خاص بات ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے باہر دیکھتے ہوئے فرمایا، بابا جان، شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت تو سایہ دینے کا ہوتا ہے، دھوپ میں چھوڑنے کا نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جس میں وہ سب باتیں تھیں جو لفظوں سے آگے ہوتی ہیں۔ رات گزر گئی۔ جب سحر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ مقام اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی، پھر روز کی طرح ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آ گئے۔ ابو الحارث نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، مولا علی، آج اتنی صبح؟ امام حسین علیہ مقام خاموش رہے۔
کچھ دیر بعد بیٹھے اور بڑی نرمی سے اسے سب بات بتا دی۔ یہ سن کر ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو دل تک اثر کرتی تھی۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے کہا، مجھے زندگی میں بس ایک بار آپ سے ملاقات کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام خاموش ہوئے، پھر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، 10 محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا۔ ایک ٹیلی کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا ہماری آخری ملاقات کا، اسی آواز پر آ جانا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے آہستہ سے پوچھا، مولا جب وہ دن آئے گا تو کیا آپ خود مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس علیہ السلام بلائیں گے؟ امام حسین علی مقام کی آنکھوں میں نمی آ گئی، دل بھر آیا اور فرمایا، نہیں ابو الحارث، ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ روایت میں آتا ہے، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا علیہ السلام نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین علی مقام علیہ السلام نے ابو الحارث کو رخصت کیا تو فرمایا، ابو الحارث ملک عراق چلے جاؤ، نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، وہاں کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ، اب تم بادشاہ۔ ابو الحارث نے سر جھکایا، مولا کے قدم چومے اور نینوا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ دن بھی آ گیا۔ عاشوراء کی شام تھی، میدان کربلا میں سناٹا تھا، مگر اس سناٹے کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، یزیدی لشکر کے سردار عمر بن سعد نے حکم دیا، لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے جائیں، ان کے پاکیزہ جسم کو پامال کیا جائے۔ یہ خبر خیمہ گاہ تک پہنچی تو قیامت کا سماں تھا۔ اسی لمحے بی بی فضا علیہ السلام حضرت زینب علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کیا، سیدہ، رسول خدا کے ایک صحابی تھے جو سمندر کے سفر میں تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں ایک شیر آیا۔ صحابی نے کہا، مجھے تکلیف نہ دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ تو شیر نے نہ صرف نقصان نہ پہنچایا بلکہ سیدھے راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا علیہ السلام نے عرض کیا، سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، ابو الحارث، یہ وہی ہے جسے مولا حسین علیہ السلام نے بچپن میں پالا تھا، محبت دی تھی، پرورش کی تھی، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے آواز دوں، میں اسے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور پھر بی بی فضا علیہ السلام عمر رسیدہ ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا کے کنارے سے نکل پڑیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی جانب منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز فضا میں گونجی، درختوں میں لرزش ہوئی، زمین ہلنے لگی، جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور پھر ابو الحارث گرجتا ہوا، دھاڑتا ہوا، بجلی کی مانند دوڑتا ہوا بی بی فضا کے سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز لرز گئی، اے ابو الحارث، کیا تم جانتے ہو یہ ظالم کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم کو پامال کریں، ان پر گھوڑے دوڑائیں تاکہ لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی نہ جا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس نے آسمان کی طرف دہاڑ ماری، ایسی دہاڑ جس سے یزیدی لشکر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ابو الحارث اب صرف شیر نہ تھا، وہ اب غیرت،
عشق حسین اور وفا کا نشان تھا۔ بی بی فضا نے کہا، اب وقت ہے ابوالحارث وعدہ پورا کرنے کا۔ اور پھر ابوالحارث زمین ہلاتا، فضا گونجتا بی بی کے ساتھ میدان کربلا تک آ گیا۔ وہ لمحہ جہاں لاشائے حسین علیہ السلام بے کفن میدان کربلا میں پڑے تھے، آسمان خاموش، زمین ساکت، فرشتے رو رہے تھے۔ ابوالحارث آہستہ آہستہ آگے بڑھا، نرمی سے امام حسین علیہ السلام کے جسد کے قریب آیا، زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر جھکایا اور خلوص سے مولا کے خون میں اپنی پیشانی رنگ لی، جیسے وفا کی مہر اپنے ماتھے پر لگا رہا ہو۔ روایت ہے جب یزیدی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش حسین کو پامال کرنے بڑھے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک شیر تنہا لاشائے حسین کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ گھوڑے وہ منظر دیکھ کر بدک گئے، سپاہی گھبرا گئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ لاش کے قریب بھی آ سکے۔ یہ کوئی عام شیر نہ تھا، یہ ابوالحارث تھا، وہی یتیم شیر جسے امام حسین نے گود میں پالا، محبت دی، اور اب وہ حسین کے جسد مبارک کی پہرہ داری کر رہا تھا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں خوف اتر آیا، کہنے لگا، اس واقعے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ فتنہ ہے، کیونکہ اگر یہ راز عام ہو گیا تو ظلم کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ جب بی بی فضا علیہ السلام خیمہ حرم میں واپس آئیں تو حضرت زینب علیہ السلام کو خبر دی، سیدہ مولا حسین کا جسم محفوظ ہے، ابوالحارث وہاں موجود ہے، جب تک وہ وہاں ہے کوئی ظالم قریب نہیں آ سکتا۔ امام زین العابدین نے بی بی زینب علیہ السلام سے فرمایا، پھوپھی اماں، ابوالحارث سے کہہ دیجئے اب وہ لوٹ جائے، اس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر بی بی فضا علیہ السلام اسی ہمت کے ساتھ دوبارہ ابوالحارث کے پاس گئیں اور پکارا، ابوالحارث، مولا کا حکم ہے، اب تم جاؤ۔ ابوالحارث نے بی بی فضا علیہ السلام کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی، پیشانی پر مٹی اور دل میں ٹوٹا ہوا سکون۔ پھر وہ اٹھا، امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کے قریب آیا، آخری بار سجدہ کیا اور آہستہ آہستہ کربلا سے نکل گیا۔ یہ تھی ایک شیر کی وفا، جو انسانوں کو پیچھے چھوڑ گئی، جو ظالموں کے سامنے دیوار بن گئی، اور جو تا قیامت کہہ گئی، میں حسین کا ہوں اور یہ میرا مولا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ قرآن یا حدیث میں درج نہیں بلکہ ایک عوامی روایت ہے جو عشق حسین اور محبت اہل بیت کے اظہار کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ اس جذبے کو زندہ رکھنا ہے جو حسین علیہ السلام سے محبت میں ڈوبا ہوا ہو۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔